कोर कमांडर हाउस के ऊपर अगर कोई हिलजुल होती है, वहाँ पे कोई एहतजाज होता है, वहाँ पे कोई हंगामा होता है, तो वो फौरन बन जाता है जनाब क्या है, जिना हाउस। लेकिन जो जिना इंस्टीट्यूट है वो बन जाता है जनाब मरियम नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट। आया मजा आपको सुन के? लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि वो जो जज साहब हैं, बेशर्म मैं कहूँगा कि कोई जज साहब होंगे जिन्होंने उस बीमार शख्स को जो बिस्तर मर्ग पे था कहा नहीं उसको पेश करो। अरस्तु का कहना है कि अपनी बेहतरीन हालत में तो इंसान तमाम जानदारों में सबसे ज्यादा अफजल है, लेकिन जब यही इंसान कानून और इंसाफ से मुंह फेर लेता है तो ये बदतरीन मखलूक बन जाता है। और इस बदतरीन मखलूक में भी सबसे घटिया और नीच वो है जिसे खुदा इंसाफ की कुर्सी पर बिठाए और वो नाइंसाफी करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, डोमेस्टिक खबरें हैं, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली खबर जो है वो हम मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से लेंगे कि उनकी प्रोजेक्शन जो है, उनका जो एक ये जुनून है कि हर चीज़ के ऊपर उनकी तस्वीर होनी चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका नहीं तो उनके वालिद का होना चाहिए, उनके ख़ानदान का होना चाहिए। आपने देख लिया है कि वो जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से लेकर जो बाकी चीज़ें हैं, गटर के ढक्कनों तक और आटा बांटने तक और पता नहीं क्या क्या, हर जगह पे जो है वो मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई जाती है, रेडियो के ऊपर लगाई जाती है, रमज़ान के ऊपर लगाई जाती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी तस्वीरें, इतनी प्रोजेक्शन किसी भी लीडर की नहीं हुई। जो इश्तहारात 50-50, 60-60 सफ़े के और उसके ऊपर हर जगह के ऊपर एक ही थोबड़ा आपको अगर नज़र आता है या 2 थोबड़े नज़र आते हैं तो वो नून लीग या नून लीग के ख़ानदान के जो हैं वो नज़र आते हैं। अब बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। अब यहाँ पर जो कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी मरियम नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट जो है वो अगर रखा गया है या उसकी रखने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह करे कि जो कराची का जो मज़ार कायद है वो महफूज रह सके। आपको पता ही है वहाँ पे एक दफ़ा नून लीग ने जाके जो तमाशा किया था जिसमें कैप्टन सफदर जो हैं वो अरेस्ट भी हो गए थे, और वहाँ पे जो इज़्ज़त और एहतराम जो है वो मुक़द्दस जगह का जो होता है कि मखलूत खातर रखना होता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था। तो यहाँ तक है, अब ये एक तस्वीर आप साथ देख रहे हैं कि जो 1000 रुपये का नोट है उसके ऊपर भी लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये बना के तस्वीरें चला रहे हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट। यानी अब जो पाकिस्तान का रुपया है उससे भी कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जो है वो तस्वीर हटा के मरियम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर या नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो आने वाले वक्तों में देखी जा सकती है। अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बहुत तनकीद होती है, लोग बात करते हैं, क्या आपको देखकर, मुझे देखकर या दूसरे लोगों को देखकर गुस्सा भी चढ़ता होगा, तनकीद भी होती होगी। कुछ नून लीग वाले भी बेचारे कह रहे होंगे कि यार बस कर दो, बड़ी हो गई है। लेकिन ये मरियम नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है या उनकी जो टीम है, टिकटॉकर टीम जो है, वो बार बार ये क्यों करती है? भाई वो आप लोगों को चढ़ा रहे हैं, वो आप लोगों को गुस्सा चढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाड़ में जाएं आप लोग, भाड़ में जाए आपकी फीलिंग, ठीक है, भाड़ में जाए आपकी सोच, आप जो मर्जी कहें हम ये करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आपने उनको रिजेक्ट किया है लास्ट इलेक्शन के अंदर, और यही वजह है कि हर वो काम अब हो रहा है, चाहे वो लाहौर के अंदर दुकानें गिरानी हो, जो भी तजावज़ात हैं वो गिरानी हो, जो कि मेरा इसमें बिल्कुल 100% मैं राइट हूँ कि वो मरियम नवाज शरीफ हो या अली मीन गंडापुर हो, अगर कोई भी तजावज़ात हैं उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन यही वो लोग थे जो ये तजावज़ात जो हैं वो बनवाते भी थे, क्योंकि उस वक्त इनको आपके वोट चाहिए थे। अब उनको चूंकि आपके वोट नहीं चाहिए, उनको स्टैब्लिशमेंट का बेहतरीन कंधा मिल गया है, और वो स्टैब्लिशमेंट का कंधा मिला है जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर अगर कोई हिलजुल होती है, वहाँ पे कोई एहतजाज होता है, वहाँ पे कोई हंगामा होता है, तो वो फौरन बन जाता है जनाब क्या है, जिना हाउस। अब वहाँ पर जिना हाउस करके लोगों को वहाँ पर सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात चलाए जाते हैं। उसके ऊपर भी आते हैं कि उसके ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, जो इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में है वो क्या है, तो वो बन जाता है जनाब जिना हाउस। लेकिन जो जिना इंस्टीट्यूट है वो बन जाता है जनाब मरियम नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट। आया मज़ा आपको सुन के? बस यहाँ से आप समझ लें
کہ مریم نواز شریف کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اس قوم کے لیے، پنجاب کے لیے، اس پورے ملک کے لیے، اور کون ہے جو ان کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے اور اتنی جو ہے ان کی پروجیکشن چاہ رہا ہے، اور کیوں چاہ رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں مریم نواز شریف کو آپ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ سوچیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ بن جاتا ہے جناب جناح ہاؤس، کیونکہ اس کے اوپر حملہ ہوا اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ تننا تھا اور تن بھی دیا۔ لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کے اوپر انسٹیٹیوٹ بنا ہوا تھا، وہ اتنی بے شرمی سے بن جاتا ہے جناب نون لیگ کا ایک سمجھ لیں کہ انسٹیٹیوٹ۔ تو اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ باتیں نہیں کریں گے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے لتے نہیں لیں گے، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے، کہ آپ کے دو معیار ہیں، ٹھیک ہے، چلے جی وہاں پہ جب حملہ ہو گیا وہ تو جناح ہاؤس بن گیا، یہاں پہ جو حملہ ہو کہ جناح ہاؤس جو ہے یا جناح انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مریم نواز شریف انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، تو اب کوئی مقدمہ درج ہو جائے، اب کوئی چیز ہو جائے، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ وہ جو مقدمے جن لوگوں پہ ہوئے تھے 9 مئی کے، اس میں افتخار جٹ نامی ایک شخص کا جو ہے انتقال کل ہوا، جو ان کا جنازہ تھا۔ تو یہ نوجوان کی تصویریں جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، بہت ہی خوبرو نوجوان تھا، اور 6 لوگ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے جو ہے وہاں کے جو ماحول، جس ماحول میں رکھا گیا، جس طرح کا پانی پلایا گیا ہوگا، کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ یہاں پہ مریم نواز شریف کی جو جتنی بھی یہ ٹک ٹاک ٹیم ہے وہ بڑے بڑے آ کے ڈائلاگ بولتی ہیں جناب پنجاب کے اندر، پنجاب کے لوگوں کا، جناب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا، ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ آپ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی سب جانتے ہیں وہ کیا تھا اور کس نے کروایا اور کیا ہوا۔ اس کے بعد اگر وہ ہو بھی گیا، آپ نے کسی کو جیل میں بھی رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کا جو ہے اس کو صاف پانی، صاف خوراک مہیا کرنا، یہ پنجاب گورنمنٹ اور حکومت کا کام تھا۔ لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں، بے شرم میں کہوں گا کہ کوئی جج صاحب ہوں گے، جنہوں نے اس بیمار شخص کو جو بستر مرگ پہ تھا کہا نہیں اس کو پیش کرو، اس کو پیش کرو ورنہ میں اس کی ضمانت کینسل کر دوں گا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اور پھر اس کو وہاں پہ لایا گیا 5 گھنٹے، اس شخص کو، بیمار شخص کو، افتخار جٹ کو وہاں پر ویٹ کرایا گیا، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ ایک شخص کا مجھے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ملا ہے چھوٹا سا ویڈیو، یہ آپ سن لیں، جو ریلیٹ کر رہی ہے ان جج کے ساتھ، اس طرح کے ان ججز کے ساتھ جو اس وقت قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنیں ذرا یہ۔ میں نے اپنے دوستوں میں ایک سوال پوچھنا شروع کیا کہ اس زمین پر سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ کسی نے کہا سانپ، کسی نے کہا بچھو، کسی نے کہا پاگل کتا، لیکن اس سوال کا سب سے بہتر اور درست جواب مجھے ارسطو کے ایک قول میں ملا۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ اپنی بہترین حالت میں تو انسان تمام جانداروں میں سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن جب یہی انسان قانون اور انصاف سے منہ پھیر لیتا ہے تو یہ بدترین مخلوق بن جاتا ہے، اور اس بدترین مخلوق میں بھی سب سے گھٹیا اور نیچ وہ ہے جسے خدا انصاف کی کرسی پر بٹھائے اور وہ ناانصافی کرے۔ دوستو سن لیا آپ نے، اب کم از کم اس کلپ کو کاٹ کرنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، جو ان ججز کے گھروں، رشتہ داروں تک پہنچے، اور ان کو کم از کم ہو سکتا ہے کوئی شرم آ جائے، کوئی حیا آ جائے کہ یہ کس طرح اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی غریب عوام کے ساتھ، بے گناہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا یہ کر رہے ہیں، اور ان کو آخرکار اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو یہ طاقتور ہیں، لیکن وہاں وہ طاقتور ہے۔ وہ ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کوئی کراچی کے آرٹسٹ نے، انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ جا کے قبرستان کے اوپر، ایک قبر کے اوپر کہہ رہے ہو جج صاحب آپ یہاں پہ اکیلے پڑے ہوئے ہیں، اتنی چھوٹی سی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو بڑا پروٹوکول تھا، آپ تو جناب 10 گاڑیوں سے نکلتے تھے، آپ تو کسی کو کہتے تھے تم بول نہیں سکتے، بیٹھ جاؤ، نکل جاؤ، تو آج تو آپ یہاں پہ تنہا پڑے ہوئے ہیں۔ شاید آپ ایک اپنے سے بڑے جج، جو پوری دنیا کا جج ہے، اس کے دربار میں ہیں، اور یہاں پہ سب برابر ہوں گے اور اپنے اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ وہ بھی بڑی زبردست ویڈیو تھی، تو وہ بھی میری نظر سے گزری تھی۔ تو حالات اس وقت یہ ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں پرانے ہمارے لیڈر ہیں یا ان کے نام سے منسوخ تھیں، یا جو کام پچھلے لوگوں نے کیے تھے، وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں،
اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. چلیں جیل میں بھی انسان ہی ہوتے ہیں. میں ایک سوال یہاں پہ اور پوچھتا چلتا ہوں کہ یہ جو 6 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں جن کی ہیپاٹائٹس سی کے ساتھ جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں، وہ ایک جاسوس ہم نے پکڑا تھا انڈیا کا. ابھی تک اس کو ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوا، ابھی تک اس کی کوئی ہم نے خبر نہیں سنی. اس کی فیملی کو تو پروٹوکول دے کر ملوایا جاتا ہے. کیا اس کا جرم یا ان لوگوں کا جرم 9 مئی کا سو کالڈ جرم جو ہے، سو کالڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کون سی گیم تھی، ان سائڈ تھی آؤٹ سائڈ تھی، تو یہ سو کالڈ جرم جو ہے یہ اس بندے سے بھی بڑا ہے جس کو ہم نے حاضر سروس جو ہے وہ آرمی کا بندہ تھا انڈیا کا، تو اس سے بھی بڑا ہے. جی ہاں، کلبھوشن یادو کی بات کر رہا ہوں میں اس کا نام لینے سے نہیں ڈرتا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں انہوں نے آج تک کبھی اس بندے کا نام نہیں لیا. مودی کا تو نہیں لیتے، کلبھوشن یادو کا بھی نہیں لیتے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا، سوشل میڈیا پہ تو بڑی باتیں ہیں کہ بھائی کلبھوشن یادو جو ہے وہ ہے کہاں، وہ ہے بھی ہے کہ نہیں، یا وہ جو احسان کیا نام تھا، وہ بیٹھا ہے جا کے اتنے ٹرکی. تو خیر لوگ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں مبینہ طور پر، خیر وہ یہی ہوگا. اس طرح اتنا بڑا شاید رسک نہیں لے سکتے، لیکن احسان کی بات لوگ ضرور کرتے ہیں. تو آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ آخرکار ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. آخر میں پیٹرول اور ڈیزل میں تقریباً 10-10 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ہمارے کانوں میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب ہم پروگرس کر رہے ہیں، ہم مضبوط ہو رہے ہیں، ملک جو ہے وہ جو ہے اس کا مستقبل روشن ہے. تو لازمی بات ہے پیٹرول اور ڈیزل سے ہی روشن ہوگا، لیکن دینے تو پیسے نے تو وہ بھی تگڑے. اللہ حافظ.